پاکیزہ رزق کیسے ملتا ہے؟ اس میں سے ایک ہے لگن اور شوق سے عبادت کرنا. صرف عبادت کرنا نہیں، شوق سے، دل کی خوشی سے، دل کی گہرائیوں سے استغفار کرنا ہے، یعنی اللہ کی عبادت کرنا ہے. جیسا کہ نہایت محبت کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے رکوع سجدہ کرنا. ایسا نہیں ہے کہ بھئی کون سا کہ ٹائم ہو گیا نماز پڑھ لیں گے، کون سا کہ سب کر رہے سب کے ساتھ ہم بھی کریں گے، ایسا نہیں چلے گا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی کس کو بولتے؟ جس پر اللہ تعالیٰ نے کہا بول کے جو آتی نا حدیث میں، اس کو حدیث قدسی بولتے ہیں. دوسری حدیثوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لیکن حدیث قدسی میں کیا رہتا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا؟ اے آدم کے بیٹے، دل کی حضوری سے میری عبادت کر، میں تیرے دل کو غنا سے بھر دوں گا اور تیرے ہاتھ کو پاکیزہ رزق سے بھر دوں گا. حاکم کی روایت. دوسری حدیث، یہ بھی حدیث قدسی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے آدم کے بیٹے، میری عبادت کے لیے خود کو فارغ کر لے، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا اور فقیری کے دروازوں کو بند کر دوں گا. صحیح الجامع میں یہ حدیث موجود ہے. یعنی میری عبادت کے لیے خود کو فارغ کر لے. تم کالج کو جا رہے، تم سکول جا رہے، تم نوکری کرنے جا رہے، کاروبار میں ہیں، جہاں بھی جاب کر رہے، اس میں سے ٹائم نکالو اللہ کی عبادت کے لیے. پھر دل کی خوشی سے اللہ کی عبادت کرو، تو پھر اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیرے غریبی فقیری کے دروازوں کو میں بند کر دوں گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تجھے رزق دوں گا. تو ہمارے اندر یہ کھوٹ ہے کہ ہم دل کی خوشی سے عبادت نہیں کرتے، اس لیے پھر ہمارے نہ دعائیں، ہماری نہ اذکار، ہمارا کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا ہماری زندگی میں. ٹھیک ہے. اب چوتھی چیز یہ ہے پاکیزہ رزق کیسے ملتا ہے. اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اللہ ہمارے کو رزق دیتا، پاکیزہ رزق. اللہ اکبر. ہم کیا سمجھتے؟ جمع کے رکھے تو ہمارا مال بڑھتا، کمانا اور جمانا صرف بڑھانا اس سے بڑھتا. نہیں 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 نہیں، تم جتنا خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اتنی برکت دیتا، اتنا زیادہ رزق ملتے رہتا. جیسا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 261 اگر ہم نکال کر دیکھیں گے، جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس دانے جیسی ہے جس میں سے 7 بالیاں نکلی اور ہر بالی میں 100 دانے ہو، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے بڑا چڑھا کر دے. اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے. مطلب کیا ہے؟ اگر ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو اس کی مثال اللہ تعالیٰ دے رہا، جیسا کہ اگر ایک دانہ ہم زمین میں بوتے ہیں اسے ایک درخت نکلتا ہے، پھر اس ایک درخت پہ اور 700 دانے لگ جاتے ہیں. تو ہم 1 روپیہ خرچ کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب 700 یا اس سے بھی زیادہ بھی دیتا مرنے کے بعد، اور جتنا ہم دنیا میں خرچ کریں گے اس سے زیادہ بھی اللہ تعالیٰ ہم کو دیتا ہے. اس لیے جمع کے رکھنا نہیں بلکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرنے سے کبھی مال کم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا زیادہ گن گن کے مت رکھ، اللہ کی راہ میں زیادہ گن گن کے نہ دے، ورنہ اللہ بھی تجھے گن گن کے دے گا. اور بغیر حساب کے تو اللہ کی راہ میں خرچ کر، اللہ تعالیٰ بھی بغیر حساب کے تجھے دے گا. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال خرچ کرو اور عرش والے سے کمی کا خدشہ نہ رکھو. سلسلۃ الصحیح میں یہ حدیث موجود ہے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بول رہے کہ خرچ کرو خرچ کرو، کمی کا خدشہ، کم ہوتا ہوں گا میرا مال یہ مت سوچو. نہیں ہوتا. اکثر لوگوں کی یہی حالت ہے، میں اتنے دیے تو میرے اتنے کم ہو جاتے، یہ سمجھتے ہم، لیکن نہیں ہوتا کم. جتنا دو گے اللہ تعالیٰ اتنا اور دے گا. تو یاد رکھو ہمارے پاس تو لوگ ایسے ہیں جو کوئی مجبوری کے طور پر دے دیتا یا احسان جتا کر دے دیتا. ارے بار بار پوچھ رہے بھائی نہیں دیے تو کیا سمجھتے، کون سا کہ چلو دے دو. ارے رشتہ دار ہے، لوگاں کیا سمجھتے کہ نہیں دیے. تو اس طرح احسان جتا کرنے تو کل کے دن میرے کو کام آ جاتا ہے انہیں بول کے یہ سوچ کے اس طرح دیتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یاد رکھو دل کی خوشی سے دینا، ایک غریب کو، ایک ضرورت مند کو، ایک بیوہ کو، ایک یتیم کو، یا پھر کوئی مسجد کو یا مدرسے کو یا دینی کام کو، اس خوشی سے دینا کہ یہ دینے سے اللہ تعالیٰ میرے رزق میں بھی برکت دے گا اور آخرت میں میرے لیے اس کا بہترین اجر ہے. یہ سوچ کے دل کی خوشی سے دینے والے بہت کم ہیں. نہیں پوچھے تو بھی دینا، یہ ہے اصل میں دل کی خوشی.
انہیں آ کے 10 بار مانگنے کے بعد آج نہیں کل آؤ، کل نہیں پرسوں آؤ، دیکھیں گے، ابھی کاروبار اتنے اچھے نہیں چل رہے، آج جو ہمارے بہانے آئے اعوذ باللہ۔ کتنے لوگ ہیں اچھے اچھے کاروبار کرنے والے، بڑے بڑے کاروبار، اچھی اچھی نوکریاں، جاب کرنے والے، کیا بولتے ہیں نہیں بھائی یہ مہینہ تھوڑا خرچہ زیادہ ہو گیا ہمارا، یہ مہینے میں تھوڑا ہاسپٹل میں لگا ہمارا۔ ہاں اللہ تعالیٰ پھر تم جب ان کو دھتکارتے نا، ایک 500 روپے دینے کے لیے تمہارا دل آگے نہیں بڑھتا نا، اللہ تعالیٰ ہاسپٹلوں میں تمہارے 5-5 لاکھ لگا دیتا، پھر 50-50 ہزار لگا دیتا۔ پھر کئی لوگوں کو ہم نے آنکھوں کے سامنے دیکھا وہاں پر لگا دیتے کتنے بھی، لیکن کیا پتا کہ اگر ہم بغیر پوچھے کسی کی اگر مدد کر دے، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ ہمارے آنے والے بیماریوں کو روک لے۔ ہو سکتا ہے کہ آج میں 500 روپے دوں، دل کی خوشی سے دوں، اللہ سے ثواب کی امید رکھ کر اچھی نیت سے اگر دوں، ہو سکتا کل میری آنے والی مصیبت، بیماری، ایکسیڈنٹ، پریشانی کچھ بھی ہونے والا ہوں گا، اللہ تعالیٰ اس کو ہٹا دے۔ یہ برکت ہی ہے نا، یہاں 500 دیا، وہاں 50,000 کا میرے کو فائدہ ہو سکتا ہے، یہ کوئی نہیں سوچتا۔ آج جمانا کمانا، فضول خرچیوں میں تو کسی کو بھی کوئی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن نیکی کے کاموں میں خرچ کرنے کے لیے اکثر لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ پھر بھی اللہ کے بندے ہیں ماشاءاللہ، بہت سارے ہمارے دوستوں کو ہم دیکھتے ہیں، بہت سارے مسلمانوں کو بھی دیکھتے ہیں، لیکن بہت کم ہیں، اگر پرسنٹیج دیکھیں تو بہت کم ایسے لوگ ہیں جو دل کی خوشی سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ایک یہ بھی حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا اے آدم کے بیٹے تو خرچ کر، میں تجھ پہ خرچ کروں گا۔ صحیح مسلم کی روایت، تو بندوں پر خرچ کر، تو میرے بندوں پر خرچ کر، میں تجھ پہ خرچ کروں گا، یعنی میں تجھے دوں گا۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر دن جس میں لوگ صبح کرتے ہیں 2 فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک دعا کرتے ہوئے کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو بہتر عطا فرما۔ ایک فرشتہ اعلان کرتا اللہ جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا تو اور بہتر عطا فرما۔ دوسرا فرشتہ کہتا ہے اے اللہ جو روکتا ہے اللہ تو بھی اس کو روک لے، یعنی تو بھی اس کا نقصان کر۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے۔ یاد رکھو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے تعلق سے 2 اہم باتیں آپ لوگوں کے سامنے سنانا چاہتا ہوں۔ 2 حدیثیں ہیں، یہ 2 حدیثوں سے ہم لوگوں کو ایک بہت اچھا سبق ملتا ہے۔ وہ سبق یہ ہے، حدیث پہلے سن لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بھائی آیا، یعنی 2 بھائی تھے، ان میں سے ایک بھائی آیا۔ اچھا وہ 2 بھائی ایسے تھے کہ ایک بھائی محنت کرتا تھا، مزدوری کرتا تھا یا کاروبار کرتا تھا، یعنی صرف کمانے کا ذریعہ وہ ایک بھائی، اس کی ذمہ داری وہ لے کے وہ ہمیشہ کام کر رہا تھا۔ اور دوسرا بھائی جو تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہمیشہ رہتا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علم سیکھتا تھا، حدیثیں سننا، قرآن سننا، ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتا تھا۔ یہ کام نہیں کر رہا، وہ کام کر رہا۔ تو اب جو کام کرنے والا بھائی ہے وہ ایک دن آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کے شکایت کرتا ہے اے اللہ کے رسول میں محنت کرتا ہوں، میں کام کرتا ہوں، میں کماتا ہوں، اور یہ ایک میرا بھائی ہے جو بالکل بھی کام نہیں کر رہا، آپ کے پاس ہی بیٹھ رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اس وقت؟ ہو سکتا ہے کہ اس کے وجہ سے اللہ تعالیٰ تیری کمائی میں برکت دے رہا ہے۔ مطلب کیا ہے اس حدیث کا؟ آپ غور کرو، ترمذی میں یہ روایت موجود ہے کہ شاید تجھے اسی کی وجہ سے رزق دیا جا رہا ہو، یعنی تیرے اس بھائی کی وجہ سے رزق دیا جا رہا۔ مطلب یہ جو علم سیکھ رہا ہے، اس کے علم سیکھنے کی وجہ سے اللہ تیرے رزق میں برکت دے رہا۔ تو یہ علم کی، کیونکہ تو اس پر خرچ کر رہا نا، جو علم سیکھ رہا تو اس پر خرچ کر رہا، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تیرے رزق میں برکت دے رہا۔ تو کیا معلوم ہوا؟ علم سیکھنے والوں پر، علم سکھانے والوں پر جو خرچ کرتا اللہ تعالیٰ اس پر خرچ کرے گا، یعنی اللہ اس کو برکت دے گا اس کے بدلے میں۔ اب جتنے بچے مدرسے میں پڑھ رہے ہو یا پھر جتنے لوگ غریب ہیں لیکن علم حاصل کر رہے، دینی تعلیم حاصل کر رہے، اور کیا ہے کوئی حافظ بنے، کوئی عالم بنے، یا کوئی دین کا کام کر رہے، کوئی کیا ہے بھئی اجتماعات کر رہے، تو یہ دین کے کام کو سیکھنا اور سکھانا، اس پر جو لوگ بھی خرچ کریں گے، جو لوگ بھی ڈونیشنز دیں گے، جو لوگ بھی مدد کریں گے، لوگوں کا آج عقیدہ کیا بن گیا؟ ارے انہوں کیا کام کرتے جی، کچھ بھی کام نہیں، آرام سے ایسے ایسے الفاظ، گندے گندے الفاظ استعمال کرتے آج لوگ۔ ایک تو پیسے دیتے نہیں، لیکن دینے والوں کو ایسی ایسی باتیں بولتے کہ ان کو ایک آسان دھندا مل گیا یہ ایک پیسے کمانے کا۔ اعوذ باللہ، یہ حدیث پر غور کرتے کاش، یہ ایک دھندا بنا کے رکھ لیے بھائی، دین کا کام بول کے لوگوں کے پاس سے چندہ وصول کر رہے۔ بھائی اگر تو یہ دین کا کام کرنے والے کو، علم سیکھنے والے یا سکھانے والے پر خرچ کر، اس کے بدلے اللہ تیرے رزق میں برکت دے گا۔ یہ حدیث ترمذی کی۔
اللہ کے رسول کی زبان سے اللہ کے رسول نے کہا ہو سکتا ہے تیرا یہ بھائی جو علم سیکھ رہا ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تجھے رزق دے رہا، تو اس لیے کبھی ایسی باتیں نہ بولے۔ اچھا یہ پہلی حدیث۔ دوسری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ ہی تم مدد کیے جاتے اور رزق دیے جاتے مگر اپنے ضعفاء کی وجہ سے۔ صحیح بخاری کی روایت، ضعفاء کا مطلب ضعیف، کمزور، غریب، مسکین، کوئی بھی ہو سکتے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ تمہاری رزق میں برکت دے گا کب؟ تم جب غریبوں کی مدد کرو گے تو مطلب تم غریب کی مدد کرے، ان کی دعا لگی، تم جس علم حاصل کرنے والے یا سکھانے والے کے لیے خرچ کرے انہوں بھی دعا کرے، ان کی دعاؤں کی برکتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تیرے رزق میں اضافہ کرے گا، تیرے گھر میں برکت دے گا۔ یہ ہے اصل چیز۔ تو یاد رکھو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور ایسے لوگوں کی دعائیں لینا، ان کی دعاؤں سے ہو سکتا آنے والی ہماری پریشانیاں دور ہو جائے، بیماریاں دور ہو جائے، ہاں دنیا میں رزق بھی ملے، مال بھی بڑھے، پھر آخرت میں بھی اس کا اجر، اس کا ثواب پھر جنت کی شکل میں بہترین نعمت ہے، اور اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے؟ یاد رکھو۔